ساتھی لوگ اور دنوں کے مقابلے میں مسجد میں زیادہ ہیں۔ ہمارے عجمی ملکوں میں بہت ساری چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے اور قدر کی نگاہ سے ہمارے ایمان والے بھائی ان دنوں کو یا ان راتوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور قدر کرنی چاہیے بھی، کیونکہ وہ سب دن تو ایک جیسا نہیں ہے۔ آج 27 رجب کی شب ہے، رات ہے، اور معروف ہے، مشہور ہے کہ 27 رجب کو حضرت خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے اور کچھ خصوصی تحفہ دینے کے لیے بلایا۔ ہمارے یہاں اس کو اسراء اور معراج سے تعبیر کرتے ہیں لوگ۔ اس میں 2 سفر ہوا ہے، تفصیل اس کی بہت لمبی ہے، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پر، گھنٹوں اس پر بیان بھی، ہم ہی اسی مسجد میں 2 گھنٹہ بیان کر چکے ہیں اس موضوع پر۔ آج مختصر 5-10 منٹ آپ کو ضروری بات کرنی۔ ایک تو مکے سے سفر ہوا مسجد اقصی کا، جسے آپ بیت المقدس کہتے ہیں، اور ایک سفر ہوا ہے آپ کا مسجد اقصی سے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، قرآن کہتا ہے سورہ النجم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، فرشتے آئے اور آپ کو جگایا، کہا قم قم یا حبیبی کم تنام، جگیے جگیے اے محبوب کتنا سوئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ پھر وہ لمبے اشعار ہیں، الرب لا ینام، آپ کا رب تو نہیں سوتا ہے جی، عرش کرسی لوح و قلم یہ تو نہیں سوتے اور آپ سو رہے ہیں۔ خیر وہاں سے اٹھا حتیم میں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 بار چاک ہوا ہے، ایک معراج کی شب میں بھی ہوا۔ ایمان اور حکمت سے آپ کے قلب کو بھر دیا گیا، یعنی آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی گئی، وہ چیز ربانی، روحانی، نورانی، جو تعبیر کہیے سمجھنے کے لیے آپ کے، اس کو اللہ نے حضور اکرم خاتم النبیین کے سینے میں ڈالا، تاکہ ہیوی بوجھ جو ڈالا جائے گا اس کو اٹھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے نا، تک ربانی صلاحیت ڈالی گئی۔ دیکھ ہم تعبیر تھوڑی بدل لیں گے کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ صلاحیت ڈال دی گئی، آپ کا سفر شروع ہوا براق پر، وہ شوخی کرنے لگا تو جبرائیل نے تنبیہ کی کہ اے براق کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ ایک جانور تھا جس کے حصہ کی روایت میں ہے کہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ خاموش ہو گیا، حضور اس پر سوار ہوئے، مسجد اقصی گئے، وہاں سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم موجود ہیں، سب کے سب، اور آپ کا گویا کہ انتظار کر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے حضور کو کہا امامت کیجیے، سب کی آپ نے نماز پڑھائی ہوا، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا عروج ہوا ہے، لے جایا گیا، 1 2 3 4 5 6 7 آسمان تک گئے۔ ساتھ میں ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، تفسیر میں نہیں جانا، سب نے مرحبا کہا، سب سے ملاقاتیں ہوئی، باتیں ہوئی۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، وہاں بھی ایک بیت اللہ ہے، اصل وہی ہے، بیت المعمور بولتے ہیں، وہاں ایک جو بیت اللہ ہے اس کے ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ روایت ہے، جمعہ کے دن بھی بتایا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے دیکھا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب سے دنیا قائم ہوئی رہے گی دنیا، اس وقت تک روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے،
اور ہر فرشتے کو 1 ٹائم 1 چانس دوبارہ پھر جا پڑے. ہم لوگوں میں تو ماشاءاللہ پیسے والے لوگ سال میں 10 دفعہ چلے جاتے ہیں بیت اللہ جی، لیکن فرشتوں کو ہول لائف 1 ٹائم ان کو طواف کی اجازت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو سلام کر دو. جمعہ کو دن کہا کہیے آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو خبر کر دیجیے گا، بتا دیجیے گا کہ جنت کی زمین ایک دم ہموار ہے اور ایک دم سبک ہے، یعنی کوئی بھی پودا لگانے کے لیے تیار ہے. جھاڑی کانٹا یہ سب اس میں نہیں ہے، قیعان ایک دم تیار ہے. تو اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا کہ جنت میں پودا خریدنے کے لیے نہیں، خریدنا نہیں ہے. آپ کی امت سے کہیے گا کہ کثرت سے پڑھے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ والحمد للہ والحمد ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہاں اللہ ایک پودا لگا دیتے ہیں. روایت میں تفصیل ہے کہ وہ جو پودا لگایا جاتا ہے اس میں 500 سال تیز رفتار گھوڑا بھی سفر کرے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ابھی آپ نے پڑھ لیا تو گویا کہ 4 پودے لگ گئے وہاں کے لیے. تو اب آپ اپنی جنت میں جتنا پودا چاہے لگا لو جی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جی. اس کا نام ہے غراس الجنہ، جنت کا پودا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے گئے تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساتھ چھوڑ دیا. کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، گر ایک بالش دی میں اس سے آگے جاؤں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. لہذا اب آپ کو ضرورت نہیں ہے ساتھی کی، اب آپ کا ساتھی اللہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات و دیدار ہوئی. دنیا کائنات عالم میں کسی کو موت سے پہلے دیدار نہیں ہوئی، مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات ہوئی. تنہا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف ہوا. قرآن کہتا ہے فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قرآن کریم نے ایک اور بھی بات کہا ہے وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں دکھائی. جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، کس گناہ کے کرنے والوں کو کیا سزا ملتی، یہ سب سیرت کی کتابوں میں ہے اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. آج مختصر سے 10 منٹ کی بات ہے. تو مختلف لوگوں کو آپ نے عذاب میں بھی دیکھا. جبرائیل سے پوچھا بھی تو جبرائیل نے کہا یہ فلاں گناہ کرتا تھا دنیا میں اس کی سزا یہ ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے، یہ فلاں گناہ کرتا تھا. سب تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا اس کائنات عالم میں جہنم میں کن کن لوگوں کو کیا کیا سزا ملی. اور جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا. اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے بطور خاص دیے. نماز دی پہلا تحفہ، اور نماز بھی 50 فرض کر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. کس کا تحفہ تھا یہ؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ کرے اس تحفہ کو ہم پوری زندگی قبول کریں اور ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹے. اور آج ایک دعا بھی کر لیں بیان کے بعد مختصر سے کہ نماز کو ہم نماز بنا کے یا نماز سمجھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیز آپ لوگ مانگتے ہوں گے، یقیناً مانگنا بھی اللہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ اور ہم لوگ نماز نہیں مانگتے. مانگا نماز کا بھی اللہ تعالیٰ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اوٹ پٹانگ وضو کر لیا، آگے مسجد میں کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ لی. نہیں، نماز اسلام میں سب سے اہم ترین عبادت ہے اور نماز میں آپ کی ٹاکنگ ہوتی ہے اللہ سے، گفتگو اور بات ہوتی ہے. نماز کو بہت ہی خوبصورت سے خوبصورت بنا کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں بولنا چاہیے اچھا بھائی کو میں 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. نماز بھی کبھی 2 منٹ میں ہوتی ہے یار جی. ایک ایک
جملہ کو سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے سامنے. ایک چیز یاد رکھیے، آپ لوگ بہت بولتے ہیں کہ مولانا ڈسپلین ہونا چاہیے، تو ڈسپلین اللہ کا بھی تو ملحوظ رکھنا چاہیے. ہمارے دوست لوگ آتے ہیں مسجد میں، ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ کی 7 آیت کو پڑھ دیتے، یہ ڈسپلین کے خلاف ہے. یہی روایت ہے، جا کر کے دیکھ لیجیے حدیث کی کتابوں میں، کہ اللہ رب العزت ہر حمد کا جواب دیتے. مثلا آپ جب نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ عرش پر کہتے ہیں حمدنی عبدی. اب آپ مثال کے طور پر پڑھا آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینے کا موقع ہی نہیں. جی. تو آپ لوگ دن ایمرجنسی میں رہتے ہیں، یعنی اللہ کے پاس آنے کے، اللہ کے پاس آ کر کے آپ کے نماز کا کوئی ڈسپلین ہی نہیں ہے مسلمانوں کی. ہاں برا مت مانیے، میں تو دیکھو میری 60-65 کے قریب عمر ہوگی، اور میں 45 سال سے تو خلیجی میں امام ہوں، 20 سال عالمی میں امام تھا، 23 سال سے یہاں امام ہوں. لوگ آتے ایک دم ایمرجنسی میں، اور فٹافٹ کھٹا کھٹ مارا، اور 9 اور 2 11 نمبر میں چلے گئے. نہیں، نماز آرام سے پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی جناب میں پہنچے، تو کوئی بھی کسی بڑے آدمی کے سامنے گفٹ پیش کرتا ہے، تو حضور نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ گفٹ اللہ کے سامنے رسول اللہ نے دیا. تفسیر جا کے کتاب میں پڑھیے. اللہ نے رسول اللہ کو کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. تو حضور نے اللہ کا سلام ایکسیپٹ کیا، کہا السلام علینا وعلی. اور ہم لوگ بے خیالی میں نماز پڑھتے، روزانہ آپ سب سلام کرتے ہو، ابھی بھی سلام کیا آپ نے نبی پاک کو، لیکن سچی بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں، آپ خیال سے سلام کرتے ہو نبی کو؟ جی، بے خیالی میں سلام کیا، بلکہ ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نبی کو سلام کر رہے ہیں. بتاؤ، یہ اچھی بات ہے. تو نماز کو دھیان سے پڑھنے کی کوشش کیجیے جی، اور اطمینان سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. نماز جلدی کی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام راستے میں تھے، پوچھا ہاں کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تحفہ دیا ہے. کیا تھا؟ نماز. کتنی تھی؟ 50. آپ نے قبول کر لیا؟ کہ ہاں قبول کر لیا. اللہ کا گفٹ کوئی چھوڑتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ جائیے اور اللہ سے اسألہ التخفیف، سہولت مانگیے. کیوں؟ میری بنی اسرائیل قوم کو 2 نماز ملی تھی، ایک صبح میں ایک شام میں، وہ بھی پڑھ کے نہیں دیتی تھی، تو یہ آپ کی امت میں سے 50 کیسے پڑھے گی؟ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کے اللہ کی جناب میں گئے، تو 5 کم ہوئی، کتنی بچ گئی؟ 45. پھر آئے، پھر کہا، پھر گئے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار گئے. جب 5 رہ گئی واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ کہا بھائی اب مجھے شرم آتی ہے یار، حیا آتی ہے، اب بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ، 5 ہی رہے گی، لیکن میری بات بدلتی نہیں ہے. پڑھو گے 5 ثواب ملے گا 50 کا، 50 کا. اس دن اللہ نے ایک قانون پاس کر دیا. کیا پاس کر دیا؟ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے ایک قانون ہے، ہر ایک نیکی پر 10 کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 10. کنفرم، یہ اللہ نے کہا دیا. تو 5 پڑھیے گا تو کتنے کا ثواب ملا؟ 50 کا ثواب ملا. روایت میں ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس ثواب کو اخلاص سے بڑھاتے ہیں تو 70 کرتے ہیں، اور بندہ ایک دم مخلص ہوتا ہے تو محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ ایک ایک نیکی کا قیامت کے دن 70,000 ثواب ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے کرے گا. ایک تحفہ یہ ملا نماز کا. دوسرا تحفہ کیا ملا کہ اللہ رب العزت نے دوسرا تحفہ یہ دیا کہ آپ کی امت سے میں جو شرک نہیں کرے گا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے شریک نہیں کرے گا. ہمیشہ یقین رکھے گا کہ ہمارا معبود اللہ. ظاہر سی بات ہے ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور دنیا میں نظام کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. جو امت کا آدمی آپ کا شرک نہیں کرے گا اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ ندا میں، نہ پکار میں، تو اللہ رب العزت قیامت میں اس کی مغفرت کر دیں گے. سبحان اللہ. دوسرا تحفہ. تیسرا تحفہ یہ ملا کہ یہ جو میں نے دوسری رکعت میں پڑھا آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ ایک دعا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ تحفہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی. لیکن پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو نماز کا حکم بھی قرآن میں نازل ہوا، اور یہ دونوں آیت وحی الہی کے ذریعے نازل کر کے بھی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دوستو اس رات میں ہمارے یہاں چونکہ جیسے آپ بہت سارے ساتھی آج نئے آ گئے، یہ اچھی بات ہے، ہم اس کی کو برا نہیں کہتے. کسی بھی لمحے میں کوئی امتی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. کب کس کے دل میں کون سی بات داخل ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس لیے ہم کو منع نہیں کریں. لیکن اس موقع پر روزہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی رات ہے کہ اللہ نے تحفہ دیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے، آج رات میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگنا ہے کہ اے اللہ آج رات میں جو تحفہ آپ نے نماز کا دیا تھا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری زندگی میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس تحفہ کو اب ہمیں پوری زندگی